آپ تو ایک اعلان جنگ کریں گے، ہندوستان کے ساتھ آپ کے ٹرمز ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ ایل او سی پہ آپ کی کشیدگی ہے، آپ کے پرماننٹ باؤنڈری پہ آپ کا جو میجر ہماری باؤنڈری ہے، بارڈر ہے ہمارا، اس پہ ہماری آئی بال ٹو آئی بال ہم لوگ کھڑے ہیں، افغانستان کے ساتھ یہ گولہ باری آپ کرتے ہیں، آپ کہاں پہ جائیں گے؟ آپ کے پاس تو یہ بجٹ 19 ٹریلین کا، یہ تو اس کو تو آگ لگ جائے گی، نہ آپ ریونیوز اکٹھا کریں گے، نہ آپ کو انویسٹمنٹ کریں گے، پاکستان کی عوام جائے گی کدھر؟ دہشت گردی آپ کی بڑھے گی۔ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں جناب اسپیکر؟ آپ ایک ٹیریٹوریل وار یا ریجنل وار کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا ہم لوگ یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ عوام کی جو بیک ہے وہ توڑے گا، ریڑھ کی ہڈی توڑے گا اور کمر توڑ کے رکھ دے گا جناب اسپیکر۔ اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ جا رہے ہیں جنگ، افغانستان کے اوپر گولہ باری کی تیاری کر رہے ہیں، ہندوستان کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں، ایران کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں، چین نے پہلے جھنڈی دکھا دی۔ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یہ تو صحیح اکنامک ٹیررزم ہے۔ عوام کی بجلی مہنگی، گیس مہنگی، تیل مہنگا، ہر چیز اشیاء خورد و نوش کی چیزیں مہنگی، افراد زر خود بخود بڑھے گی۔ یہ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ انفلیشن کنٹرول کریں گے؟ فلوز کہ ایک بندر کے ہاتھ میں آپ ماچس کی تیلی دے دیں، اسے تو پورے جنگل کو ہر جگہ پہ آگ ہی آگ پھیلانی ہے۔ وہ ہے 2350 سال پہلے، اس کا نام تھا سکندر اعظم۔ اس نے کہا تھا may God keep you away from the venom of the cobra, the teeth of the tiger and the revenge of the Afghans۔ جب 2350 سال پہلے ایک شخص آپ کو اندھیا دے رہا ہے، سپر پاورز وہاں پہ تباہ ہو گئی ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت یہاں پہ جو انہوں نے پنگا لینا ہے؟ کیا بھی دیتے ہیں کہ میں مانگنے نہیں آیا، لیکن مانگنا پڑتا ہے۔ کام بڑا ہیوی ہے نا جی، انہوں نے کام بڑا اٹھایا ہوا ہے۔ 1948 سے لے کر آج تک مختلف طریقوں سے مختلف جنگیں ہم پر مسلط کی گئی۔ جب 1948 میں پہلی جنگ شروع ہوئی تو پختونوں کو کہا گیا کہ آپ بڑے دلیر ہو، آپ آ جاؤ، پاکستان کو بچاؤ۔ ہم فرنٹ لائن پہ لڑے۔ 1965 میں دوبارہ ہم فرنٹ لائن پہ لڑے، اور 1979 میں جب رشیا وار شروع ہوئی تو وہ ہماری جنگ نہیں تھی، ہمیں پرائی جنگ میں دھکیلا گیا، اور 1992 تک ہمارے حالات خراب کیے گئے۔ جب 1994 میں دوبارہ وہاں سے آواز آئی کہ شریعت یا شہادت، اور ہمارے حالات خراب کیے گئے۔ اس کے بعد امریکہ جنگ میں ہمیں دھکیل دیا گیا، اور ہماری سرزمین دوبارہ ایک ایسی جنگ کے لیے استعمال کی گئی جس کا ہم حصہ ہی نہیں تھے، اور 2007 میں دوبارہ طالبان کے نام پر ہماری اوپر ایک ایسی جنگ مسلط کی گئی جس کا اگین ہم نہ ان طالبان کو جانتے تھے۔ کشمیر میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہاں، کشمیر میں پچھلے کئی سمٹس میں بات نہیں ہوئی۔ کشمیر میں پہلی دفعہ میننگ وے میں OIC میں ہم نے بھرپور نمائندگی کی۔ وہاں 11 کانٹیکٹ گروپس ہیں، کسی کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ نہیں ہوئی۔ وی میڈ شیور کہ کشمیر کے اوپر کافی ہیڈز آف سمٹ کے بعد اس طرح پہلی دفعہ میٹنگ ہو، اس میں ہمارے دوست ممالک نے بھرپور کردار ادا کیا۔ تیسرا، ہم نے کیا کیا جناب اسپیکر؟ اس وقت فوبیا، اسلامو فوبیا، ہمارا بلاسفیمس مٹیریل آتا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہماری قرآن حکیم کے بارے میں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہمارے اسلام کے بارے میں، بھئی اگر جو اینٹی سیمیٹزم ہے وہ ریموو ہو سکتا ہے تو یہ اسلامی مٹیریل کیوں نہیں ریموو ہو سکتا ان تمام ایپ سے جلدی تاکہ وہ پھیلے نہ اور جو دل آزاری ہوتی ہے وہ نہ ہو۔ ہم نے بھرپور OIC میں پہلی دفعہ اس کے اوپر ہم نے بھرپور نہ صرف ہم نے اپنی اس کو ٹیک اپ کیا بلکہ لابی کی، اور اس کے نتیجے میں پہلی دفعہ OIC کے سیکرٹری جنرل کا پرماننٹ جو ہے NOI on اسلاموفوبیا وہ اپوائنٹ ہو گیا۔ کشمیر ہو تو کشمیر کو ہم بالکل ہماری پرائرٹی، اور اس میں کوئی اس میں ہمارا خدا نہ خواستہ سافٹ کارنر نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس کو مجھے موقع ملا ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لاسٹ ٹائم جب آپ کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی نان پرماننٹ ممبرشپ ملی تھی، آپ ایک ووٹ سے جیتے تھے، ایک ووٹ سے۔ یہ ہے کانفیڈنس اس حکومت میں۔ دنیا کا اس وقت کہتا ہے جی یہ پاکستان تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ آج دنیا ہم سے کیوں آگے ہے؟ آج دنیا ہم سے کیوں آگے؟ 75 سال میں we have not been able کہ ہم ہارورڈ آکسفورڈ یا کیمبرج کا جواب دے سکے پاکستان سے۔ آج بھی بیرسٹری کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، with all due respect to my brother barrister، بٹ یہ چیزیں چینج کریں۔ وہ وقت کب آئے گا جب باہر سے ریسرچر آئے گا، پاکستان کی ڈگری لے کے فخر کرے گا کہ میں لندن میں پھر رہا ہوں لیکن میں قائد اعظم یونیورسٹی کی ڈگری میرے پاس ہے۔ جے ہند دوستو، یوں تو بھارت کی چرچا پوری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن ان دنوں اس کی چرچا دشمن ملک پاکستان میں خوب ہو رہی ہے۔ دراصل پاکستان کی سنسد میں وپکش دل کے ایک سانسد نے بھارت پر ایسا بیان دیا ہے جس سے پاکستان میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ ملک میں امن ہوگا، بارڈرز آپ کے سیکیور ہوں گے، انویسٹمنٹ آئے گی،
आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी डिपेंडेंट है आपके क्रेडिबल डिफेंस पे, जो कि डिपेंडेंट है आपकी स्ट्रांग इकोनॉमी पे, जो कि डिपेंडेंट है आपकी नेशनल कोहीजन पे। ये तीन चीजें जो हैं ये बहुत कम यहाँ हम आएंगी, आपकी मजबूत दिफा और उसके साथ आपका जनाब स्पीकर एक अल्लाह भला करे एक मजबूत मईशत, ये आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को डिफेंड करती है। जब हम बात करते हैं जनाब स्पीकर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, उससे पहले मैं एक बात करूंगा, डिफेंस मिनिस्टर की ये अटरेंसेस कि वो एक नेबरिंग कंट्री यानी कि अफगानिस्तान में जाके स्ट्राइक करेंगे, आप तो एक ऐलान जंग करेंगे। हिंदुस्तान के साथ आपके टर्म्स ठीक नहीं है, वहां पे एनओसी पे आपकी कशीदगी है, आपके परमानेंट बाउंड्री पे आपका जो मेजर हमारी बाउंड्री है, बॉर्डर है हमारा, उस पे हमारी आई बॉल टू आई बॉल हम लोग खड़े हैं। अफगानिस्तान के साथ ये गोलाबारी आप करते हैं, आप कहां पे जाएंगे? आपके पास तो ये बजट 19 ट्रिलियन का, ये तो इसको तो आग लग जाएगी। ना आप रेवेन्यूज इकट्ठा करेंगे, ना आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, पाकिस्तान की आवाम जाएगी किधर? दहशतगर्दी आपकी बढ़ेगी। आप करने क्या जा रहे हैं जनाब? आप एक टेरिटोरियल वॉर या रीजनल वॉर की तरफ जा रहे हैं। क्या हम लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं? जा रहे हैं जंग, अफगानिस्तान के ऊपर गोलाबारी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ पंगा ले रहे हैं, ईरान के साथ पंगा ले रहे हैं, चीन ने पहले झंडी दिखा दी। कौन सा बजट, क्या इसकी जरूरत? ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? ये तो सही इकोनॉमिक टेररिज्म है। ये पूरी दुनिया में अभी घूम फिर रहे हैं, पूरी दुनिया में इन्होंने काट डंडोरा पीटा के 25 अरब डॉलर हम लोग रेज करेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान की संसद में विपक्ष दल के नेताओं को जब भी मौका मिलता है वे भारत का नाम लेकर शहबाज सरकार पर तंज कसते हैं। ऐसा ही एक घटनाक्रम सामने आया है जब पाकिस्तान के एक और सांसद ने भारत का जिक्र करते हुए अपने ही सरकार को घेरने का प्रयास किया है। यह पहला मौका नहीं है जब पड़ोसी देश की संसद में भारत की चर्चा हुई हो। इसके पहले भी समय समय पर भारत की तरक्की के खूब कसीदे पढ़े गए हैं। पाक सांसद ने कहा कि हम अपने पड़ोसी देश भारत के साथ एलओसी पर जंग के हालात पर हैं। हमारी इकोनॉमी इस हालात में नहीं है कि हम एक और जंग का भार उठा सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ भी हमारा अक्सर झड़पें होती रहती है। हम अब दुआओं पर चल रहे हैं कि खुदा ही हमें बचाए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।